14 صدیوں سے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انسانوں میں فقط معصوم کون ہو سکتا ہے؟ جو نبی ہوگا. جو نبی ہے وہ معصوم ہے، جو معصوم نہیں وہ نبی نہیں. ایک گروہ نے ناپاک سازش کی، ایک گروہ نے ناپاک سازش کی. کتاب ہے حیات القلوب، حیات اور اس کی جلد ہے 3. اس کے اندر امامت کا ہے بیان، چھپی ہے ایران سے، اور جس مسلک کی ہے اس کا نام ہے مسلک شیعہ. اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو جاہل قسم کے لوگ، لا علم قسم کے لوگ، خواہ وہ امام ہو یا پیر ہو، دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں 12 امام اور استغفر اللہ 14. 12 امام کا لفظ ٹھیک ہے کیونکہ ہم 12 اماموں کے خادم و غلام ہیں، ہمارے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے. لیکن 14 معصوم کا جملہ، یہ مسلمان کا عقیدہ، ان بیچاروں کو اپنے مسلک کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی سمجھا دے تو اسی سے الجھ پڑتے ہیں، اگر کوئی سمجھا دے تو اسی سے ہی الجھ پڑتے ہیں اور اپنی عاقبت تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں. یہ مسئلہ اہل تشیع نے گھڑا، اور اس کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کفر چھپا ہے. کیوں گھڑا؟ میں آپ کے سامنے پڑھ سنت. انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے بعد خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو معصوم ہوگا. آپ اس کی گہرائی میں جائیں کہ 14 معصوم کتنا بڑا کفر ہے. آپ تو چپ کر کے کہتے ہیں آمین. آپ کو کیا پتا آپ نے کس جملے پہ آمین کہہ دی، اور انہی کے پہلو بیٹھ میں آپ لنگر کھانے پہنچے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نے یہ دعا کرنی ہوتی ہے. 14 معصوم. شیعہ نے عقیدہ گھڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہو سکتا ہے؟ جو معصوم ہو. اور اگلا عقیدہ گھڑا کہ معصوم صرف اہل بیت ہے، معصوم صرف. پہلا عقیدہ کیا گھڑا؟ خلیفہ رسول پاک علیہ السلام کا وہی ہو سکتا ہے جو کیا ہو. اور دوسرا عقیدہ کیا گھڑا؟ کہ اہل بیت معصوم ہیں اور کوئی معصوم، لہذا ابو بکر کی خلافت بھی باطل، عمر کی خلافت بھی باطل، عثمان غنی کی خلافت بھی باطل، تو پہلا خلیفہ علی پاک ٹھہر. اب سمجھ آئیے 14 معصوم کہنے میں کتنا بڑا پیچھے ایک ظلم چھپا کھڑا ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا کفر ہے، کتنی بڑی ناپاک سازش ہے. میں خود نہیں کہہ رہا، میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں. کوئی پڑھنا چاہے تو کتاب ہمارے پاس موجود ہے. جھگڑا نہیں، کیونکہ مسئلہ کے حق اہل سنت والے جھگڑے کو پسند، محبت سے بات کرتے ہیں. محبت سے بات کرو، دلیل سے بات کرتے ہیں. ہمت ہے تو آؤ میدان میں، دلیل سے بات کرو. یہ ہے جناب کتاب حیات القلوب، جلد 3، صفحہ 31 پہ. اگر آپ کو یہ کچھ نظر آ رہا ہو تو اب میں نے پنسل سے ہائی لائٹ کیا ہے 1-2 لائن کو. یہ ہے تو فارسی میں، یہ ہے تو فارسی میں، لیکن ظاہر ہے فارسی والے بھی ہر مسلک میں موجود ہوتے ہیں. کو پڑھنا چاہے تو اپنی کتاب خود آ کے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پیچھے استغفر اللہ العظیم قرآن کی آیات لے آیا جو کافروں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں. وہ آیات نقل کی جو کن کے بارے میں ہیں؟ یہ 3 صحابہ کی خلافت کو باطل کرنے کے لیے قرآن سے استدلال پیش ہو رہا ہے کہ آیات کون سی لے آیا؟ جو کافروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور آگے کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ کافروں کے لیے، اللہ تو فاسقین یعنی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اور فوراً کہتا ہے وہرگاہ ثابت شد کہ عصمت در امام شر تست. کہتے ہر بندے کو پتا ہے کہ معصوم ہونا تو صرف اماموں کا خاصہ ہے، 12 اماموں کا. معصوم ہونا تو صرف اماموں کا خاصہ ہے. بس امامت ابو بکر باطل شد،
بس امامت ابو بکر باطل شد. کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ ابو بکر امام نہیں، آل بیت کے بندے نہیں، معصوم نہیں. تو معصوم ہوگا تو خلیفہ بنے گا، معصوم ہوگا تو. ابو بکر معصوم نہیں، جناب عمر، جناب عثمان. کہتا معصوم تو ہے علی، لہذا پہلے تینوں کی خلافت باطل. نہ ابو بکر خلیفہ، نہ عمر خلیفہ، نہ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. وجہ کیا ذکر کی؟ سمجھا کرو دین کو. وجہ کیا ذکر کی؟ تو کہا علی پہلا خلیفہ، علی پہلا خلیفہ. تو کہا کیوں؟ کہتا کیونکہ علی معصوم ہے. یہ 14 معصوم کی اصطلاح، توجہ کریں، کتنے بڑے ظلم کا پوشیدہ ایک کوڈ ہے، کتنے بڑے کفر کا مخفف ہے. ہمیں تو یہ طعنہ دیا جاتا ہے. اس جملے میں کیا ہوتا ہے؟ اس جملے میں یہ ہوتا ہے وہ بندہ ابو بکر کو بھی کافر سمجھتا ہے، وہ بندہ عمر کو بھی کافر سمجھتا ہے، وہ بندہ عثمان غنی کو بھی کافر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ابو بکر کی خلافت بھی غاصبہ تھی، عمر کی خلافت بھی غاصبہ تھی، عثمان غنی کی خلافت بھی غاصبہ تھی. مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب کوئی جاننے والا اس مسئلے کو یہ جملہ سنے گا اس کا دل تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا ایمان جوش میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک بندہ ہمارے سامنے ہمارے ادارے میں بیٹھ کر ہماری سٹیج پہ بیٹھ کر ابو بکر کی خلافت کو بھی غاصبہ کہہ رہا ہو، عمر کی خلافت کو بھی غاصبہ کہہ رہا ہو، عثمان غنی کی خلافت کو بھی، اور آپ کے نہیں محلے داری ہے. رب کی کروڑوں لعنتیں ہوں ایسی محلے داری پہ جس کی وجہ سے 3 خلیفوں کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے اور آپ پھر بھی چپ بیٹھے ہیں. جس شخص کو اس مسئلے کا پتہ ہے اس بندے سے سلام دعا کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، بھلے کوئی بھی ہو. بھلے بہت سارے میم رافضی اس وقت سوشل میڈیا پہ او لا علم قسم کے ہمارے پیر، توجہ سے میری یہ بات سنیں، آپ مسلمان ہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. اعلی حضرت سے میں ابھی آپ اس فتوے پورے کی تحقیق فتاوی رضویہ جلد 14 سے جملے پڑھنے لگا ہوں کہ جب کوئی کہے نا 14 معصوم تو آپ نے آمین نہیں کہنی بلکہ کیا کہنا؟ استغفر اللہ العظیم. کیا پڑھنا ہے؟ تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے، تاکہ آپ ابو بکر عمر عثمان کے گستاخ نہ ہوں، تاکہ آپ ان کی خلافت کے منکر نہ ہوں، تاکہ آپ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والے نہ ہوں. یہ اتنا بڑا ظلمیہ جملہ ہے. آپ سمجھ آئیے 14 معصوم کہنا کتنا بڑا جرم ہے.